تو آج ہم کراچی کے ایک بہت ہی اہم اور کافی گنجان آباد علاقے یعنی بلدیہ ٹاؤن کا ذرا تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ان سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کا رقبہ، آبادی، انتظامی تقسیم اور خاص طور پر جو وہاں زبانیں بولی جاتی ہیں اس کی رنگا رنگی کو سمجھیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس شہری علاقے کی ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ جی بالکل، اور ان کو دیکھتے ہی پہلی بات تو یہ بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کراچی کے ضلع کماڑی کا نہ صرف ایک بڑا حصہ ہے بلکہ آبادی کے لحاظ سے بہت ہی کثیف ہے، اور زبانوں کے حساب سے دیکھیں تو مطلب غیر معمولی طور پر متنوع بھی ہے۔ واقعی یہاں کی آبادی کی کثافت اور زبانوں کا یہ امتزاج یہ قابل غور چیزیں ہیں۔ اچھا، تو آئیے ذرا بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن جیسا آپ نے کہا ضلع کماڑی میں ہے۔ ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا رقبہ تقریباً 34 یا 34 مربع کلومیٹر ہے۔ انتظامی طور پہ بھی اس کی ایک آپ کہیں دلچسپ تاریخ ہے۔ یہ 2001 میں ٹاؤن بنا، پھر 2011 میں ختم کر دیا گیا اور 2015 میں دوبارہ بحال ہوا۔ اس کے آس پاس سائٹ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن اور کماڑی ٹاؤن جیسے علاقے ہیں۔ اور آبادی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ تو کافی حیران کن ہیں۔ 2023 کی مردم شماری کو دیکھیں تو یہاں تقریباً 9,48,000 لوگ رہتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ آپ کہہ لیں نمایاں ہے وہ ہے اس کی آبادی کی کثافت۔ تقریباً 27,900 افراد فی مربع کلومیٹر۔ 27,900 فی مربع کلومیٹر، یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ یہ کراچی جیسے بڑے شہر کے گنجان پن کی مطلب ایک شدید مثال لگتی ہے۔ بالکل، آپ تصور کریں کہ اتنے لوگ ایک نسبتاً محدود رقبے میں رہ رہے ہیں۔ ذرائع براہ راست سماجی اثرات پر تو زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ نمبر خود ہی بتاتا ہے کہ وہاں وسائل پر، انفراسٹرکچر پر کتنا دباؤ ہوگا۔ یہ کراچی کے کئی علاقوں کی جو شہری حقیقت ہے اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب انتظامی تقسیم کی بات کرتے ہیں، یعنی یونین کاؤنسلز کی۔ یہاں ہمیں ذرائع میں تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے۔ ایک ذریعہ کہتا ہے 8 یونین کاؤنسلز ہیں، جیسے اتحاد ٹاؤن، سعید آباد وغیرہ، جی، جبکہ ایک دوسرا ذریعہ ہے جو زیادہ تفصیل میں جاتا ہے اور وہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن یعنی TMC کی ویب سائٹ کا حوالہ دیتا ہے۔ اب TMC جو وہاں کی مقامی حکومت ہے اس کے مطابق 13 یونین کاؤنسلز ہیں، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ 13 والا عدد جو ہے یہ زیادہ ٹھیک ہو یا زیادہ حالیہ انتظامی تقسیم کو ظاہر کرتا ہو، کیونکہ یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، انتظامی حدود وغیرہ، تو شاید یہ فرق اسی وجہ سے ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ خیر، یہ انتظامی پہلو تو اہم ہے، لیکن یہاں سے بات جو ہے نا وہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم بلدیہ ٹاؤن کے لسانی تنوع کو دیکھتے ہیں۔ ایک ذریعے نے تو اسے منی پاکستان کہا ہے، اور جو اعداد و شمار ہیں وہ واقعی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ بالکل، منی پاکستان۔ اور 2023 کی مردم شماری کے جو زبانوں کے تفصیلی اعداد و شمار ملے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ تصویر دکھاتے ہیں۔ پشتو بولنے والے سب سے زیادہ ہیں وہاں، تقریباً 30.11%۔ اچھا، 30% سے تھوڑا زیادہ۔ جی ہاں، لیکن اردو بولنے والے بھی بالکل پیچھے نہیں ہیں، وہ تقریباً 29.92% ہیں۔ مطلب یہ دونوں زبانیں ملا کر ہی آبادی کا تقریباً 60% بن جاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، پنجابی بولنے والے بھی کافی ہیں، تقریباً 12.68%، اور ہندو کو بولنے والے بھی، وہ تقریباً 11.05% ہیں۔ یعنی 4 بڑی زبانیں مل کر ہی 80% سے زیادہ آبادی بن جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں، بلوچی بولنے والے 5.42%، سندھی 5.04%، سرائکی 2.45% ہیں، اور پھر کم تعداد میں ہی صحیح لیکن کشمیری اور کوہستانی بولنے والے بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اصل میں کراچی اور خاص طور پر بلدیہ ٹاؤن کی طرف جو ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آئے اس ہجرت کی تاریخ بتاتے ہیں، اور اس علاقے کی جو کثیر النسلی حقیقت ہے اس کا ثبوت ہے۔ واقعی ایک چھوٹا پاکستان ہے، یعنی پاکستان کی تقریباً تمام ہی بڑی زبانیں بولنے والے لوگ اس 34 مربع کلومیٹر کے علاقے میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ تنوع تو مطلب اپنے آپ میں ہی غیر معمولی بات ہے۔ جی۔ تو خلاصہ اگر کریں
تو ہمارے ذرائع بلدیہ تعاون کو کراچی کا ایک انتہائی گنجان آباد انتظامی علاقہ دکھاتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک انتظامی تاریخ ہے، قیام، تحلیل، پھر بحالی، اور سب سے بڑھ کر ایک غیر معمولی لسانی اور ثقافتی تنوع ہے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ وسیع تر پاکستانی معاشرے کا ایک آپ کہہ لیں جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ ذرائع زیادہ تر اسی آبادیاتی اور انتظامی خاکے پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ تو اس ساری معلومات کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ جب صرف 34 مربع کلومیٹر کے علاقے میں اتنی زیادہ آبادی، اتنی کثافت کے ساتھ اور اتنے مختلف زبانیں بولنے والے گروہ ایک ساتھ رہتے ہوں، تو اس سے کس قسم کے منفرد سماج